آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 234 سے جو ہے ہم کو کرنا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں یا پھر وفات پا جاتے ہیں، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، منکم تم میں سے، وذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا بیویاں، یتربصن وہ انتظار کرے، بانفسہن ساتھ اپنے نفسوں کے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشر اور 10 دن. یعنی بیوہ جو عورت ہوتی ہے اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. فاذا بلغنا پھر جب وہ پہنچے اجلہن اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم تو نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما فعلنا اس معاملے میں جو وہ کرے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے. یعنی عدت کے بعد اگر عورت چاہے تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ کہیں اور شفٹ ہو سکتی ہے، اپنے مائکے کے گھر، مائکا جو ہے شفٹ ہو سکتی ہے، یا پھر اپنے بھائی کے ولی کے گھر، یا اپنے لیے جو ہے دوبارہ نکاح کے بارے میں یا جاب کے بارے میں جو ہے وہ سوچ سکتی ہے. کیونکہ عدت کا جو ٹائم ہے وہ تو اس کو کہاں گزارنا ہے؟ اس کو اپنے شوہر کے گھر گزارنا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما عرضتم اس میں جو اشارہ کیا تم نے، بہ من خطبۃ النساء ساتھ اس کے عورتوں سے، پیغام میں نکاح سے، او اکننتم یا چھپایا تم نے، فی انفسکم اپنے نفسوں میں. یعنی بیوہ عورتوں کو ڈائریکٹ پرپوز کھلے ورڈز میں جو ہے نہیں کرنا ہے. علم اللہ انکم جان لیا اللہ تعالیٰ نے، بے شک تم، ستذکرونہن ضرور تم یاد کرو گے ان کو، ولکن لا تواعدوہن لیکن نہ وعدہ کرو ان سے، سرا چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کہو بات بھلی. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران بیوہ کو جو ہے پرپوز میرج کے لیے یا پھر شادی کے لیے یا نکاح کے لیے جو ہے نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ان سے چھپ کر کوئی وعدہ مت کرو، لیکن اشارتاً تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو پھر کہہ سکتے ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے انتظام کرے گا، یا اس طرح کی کوئی الفاظ جو ہے دل کو تسلی دینے والے کر سکتے ہو. لیکن ڈائریکٹ جو ہے نکاح کا پرپوزل
ड्यूरिंग इद्दत बेवा को नहीं दी जा सकती है। वला ताज़िमू, और न तुम आज़म करो, उक़्दतन निकाह, निकाह की, गिराह की यानी शादी का वादा या मत करो और प्रपोज मत करो। हत्ता यबलुगल किताब, यहाँ तक के पहुंच जाए किताब, किताब यानी इद्दत उनकी जो 4 महीने 10 दिन के, अजल अपनी मुद्दत को, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यअलमु मा फी अंफुसिकुम, जानता है जो तुम्हारे नफ्सों में, फहज़रू, पस डरो उससे, यानी डरो उससे, और अल्लाह ताला के हुदूद में रहो, और बेवा को जो है ड्यूरिंग इद्दत प्रपोज मत करो। वअलमु अन्नल्लाह गफूरुल हलीम, और जान लो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बुर्दबार, यानी इससे पहले अहकामात मालूम होने से पहले अगर जो है कर लिया था तो फिर अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, लेकिन तौबा करना है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, बेवा जो है उसको इद्दत के दौरान प्रपोज नहीं किया जा सकता, लेकिन इशारतन कहा जा सकता है। मंगनी नहीं की जा सकती, छिपकर उससे कोई वादा नहीं किया जा सकता है। तलाक याफ्ता जो औरत होती है, पहली और दूसरी तलाक, तलाक रजी जिसको हम कहते हैं, तो ड्यूरिंग इद्दत उसको ना इशारतन कहा जा सकता है ना खुला कहा जा सकता है, क्योंकि उस पीरियड में उस औरत के शौहर को ज्यादा हक है कि वो उसको वापस ले ले। और तलाक बाइन, फस, खुला, ये जो है तलाक रजी से डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें भी जो है डायरेक्ट प्रपोजल नहीं दिया जा सकता है और इद्दत के बाद ही प्रपोज किया जा सकता है। और ड्यूरिंग इद्दत जो है औरत से निकाह भी नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई ये गलती कर ले कि इद्दत चाहे वो तलाक की हो या चाहे फिर वो जो है बेवा की हो, इद्दत के दौरान अगर जो है कोई औरत से निकाह करे तो निकाह इनवैलिड है, उसको दोबारा जो है उस औरत से निकाह करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है महर के अहकामात है। महर जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ निकाह है, कंपलसरी है। महर जो है औरत का हक है, और महर जो है इसमें एक डिफरेंट सिचुएशंस है। एक ये है कि महर जितना मुकर्रर किया वो औरत को देना है नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। और अगर अब यूजुअली तो जो है महर इमीडिएटली दे देना है निकाह के टाइम पे, लेकिन अगर कोई नहीं दिए हैं, उसको डिले किए हैं और फिर महर नहीं दिए और तलाक हो गई, तो अब उसमें क्या सिनेरियो है। पहला ये है कि महर मुकर्रर किए थे, फिक्स कर दिए थे, तो अब उसके बाद मियाँ बीवी के यानी लड़की की रुखसती हो गई और जो है वो लड़की अपने शौहर के साथ रही, दोनों के ताल्लुकात थे, तो उसमें जितना फिक्स किए उतना महर पूरा देना है। और अगर रुखसती से पहले तलाक हो गया तो फिर आधा महर जो है देना है। और अगर जो है मुकर्रर नहीं हुआ था तो फिर क्या करना है, मिसले महर यानी खानदान में सिमिलर अपने भाई बहनों वगैरह का देखना है कि कितना महर है, तो फिर उतना महर जो है अदा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ला जुनाह अलैकुम, नहीं कोई गुनाह तुम पर, इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तलाक दो तुम औरतों को, मालम जब तक के ना तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ उनको, यानी दोनों के ताल्लुकात अभी कायम नहीं हुए थे और तलाक हो गया। औ तफरीदू, या तुमने नहीं मुकर्रर किया, लहुन्ना फरीदा, उनके लिए फरीजा यानी महर अभी फिक्स नहीं हुआ। वमत्तिउहुन्ना, तो फायदा पहुंचा दो उनको, अलल मूसिअ, अपने वुसअत वाले के, क़दरुहु, उसके कुदरत के मुताबिक, व आला, और ऊपर, यानी आदमी को चाहिए कि अपने हैसियत के मुताबिक उसको कुछ ना कुछ दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे निकाह में आई थी, उसका नाम तुम्हारे साथ जुड़ा था। तो फिर वअलल मुक़तिर, और तंगदस्त के, क़दरुहु, उसके मुद्दत के मुताबिक है, उसके जो है इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो अदा करे। क्या चीज़ अदा करे? महर अदा करे। मताअम बिल मारूफ, फायदा पहुंचाना है साथ भले तरीके के। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये हक है ऊपर एहसान करने वालों के। यानी कितना प्यारा जो है बताया गया है कि हमेशा अच्छा मामला करो, अच्छा, लेकिन हमारे पास इसको एक ईगो, लड़ाई और ऐसी चीज बना दी है। ठीक है, तलाक हो गया, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, दोनों की आपस में नहीं बनी, कोई बात नहीं, तलाक हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाओ, एक दूसरे से बुरा सलूक करो। अल्लाह ताला हमेशा कह रहे हैं कि रुखसत भी करो तो फिर क्या करो, अच्छे तरीके से हक अदा करके, हुकूक अदा करके जो है एक दूसरे के रुखसत करो। इन तल्लक़्तुमुहुन्ना, और अगर तुम तलाक दो उनको, मिन क़ब्लि अन तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने छुआ उनको, वक़द फ़रज़्तुम, और तहक़ीक़ मुक़र्रर किया तुमने, लहुन्ना फ़रीदा, उनके लिए महर को,
فنصف ما فرضتم تو آدھا ہے جو مقرر کیا تم نے، الا ان یعفونا مگر کہ وہ عورتیں معاف کر دے، او یعفوا یا معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح وہ شخص جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی۔ کون ہے جس کے ہاتھ میں نکاح ہے گرا کی؟ وہ شوہر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے دونوں کے تعلقات سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر ادا کرنا ہے، اور اگر عورتیں پورا معاف کر دیں تو اٹس کوائٹ فائن، اور اگر مرد بھی پورا معاف کر کے پورے کا پورا ادا کرے دیٹ از آلسو فائن۔ وَأَن تَعْفُوا اور اگر یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی، اقرب للتقوی زیادہ قریب ہے تقوی کے، یعنی اگر بیوی کچھ بھی نہیں لے معاف کر دے تو وہ زیادہ متقی ہے، اگر شوہر جو ہے پورا دے دے تو وہ زیادہ متقی ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، یعنی یہ طلاق جو ہے اب ٹھیک ہے کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، کچھ وجوہات کی وجہ سے طلاق ہو رہا ہے، لیکن آپس میں دونوں جو ہے کیا احسان کو مت بھولو۔ یعنی اب آپ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بیوٹیفلی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں دونوں جو ہے مت بھولو، کہ یعنی اب اس طرح سے جو ہے برا معاملہ مت کرو، اچھا معاملہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے رخصت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھتے ہیں۔ یعنی تم کیا کرو گے، تم رخصت کرو گے تو ظلم کے ساتھ کرو گے یا پھر جو ہے تم احسان کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیچ میں صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں ذکر ہے، عصر کی نماز جسے کہا جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اوپر نمازوں کے۔ یہاں پہ حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ نگرانی کرو، مانیٹر کرو، یعنی تم جو ہے نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اب یہاں پہ حفاظت میں جو ہے ساری چیزیں آئیں گی، سب سے پہلے طہارت سے شروع ہوگا، پھر ٹائم، پھر قبلہ، پھر ارکانات اور واجبات، درست جو ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے تم نماز پڑھو، اور خاص طور سے والصلاۃ الوسطیٰ اور صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز۔ اب سب سے مڈل والی نماز کون سی ہے ہمارے دن کی؟ عصر کی نماز۔ تو اب یہاں پہ عصر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بہت ہم لوگ بزی ہوتے ہیں، بہت زیادہ تم اس کی کیا کرو، حفاظت کرو۔ ایسا نہیں کہ کام میں اور اس میں جو ہے عصر کی نماز کی پابندی مت کرو یا پھر اس کی حفاظت نہ کرو، ایسا مت کرو۔ جنگ احزاب کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا، اتنا ان کو آن ٹوز رہنا تھا تو عصر کی نماز جو ہے ان کی ڈیلے ہو رہی تھی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیسا بھی ٹائم ہو عصر کی نماز کو تم جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اب یہاں پر اس آیت میں صلاۃ الخوف کے جو ہے احکامات ہیں۔ صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے گی، یعنی سب سے پہلے واٹ از صلاۃ الخوف؟ صلاۃ الخوف کا مطلب خوف کا جو ٹائم ہوتا ہے، جیسے جنگ کا ٹائم ہے یا پھر کمیونل رائٹس کا ٹائم ہے یا کسی دشمن کے حملے کا ڈر ہے، ایسا ٹائم ہے، تو ویسے ٹائم پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اور یہ صلاۃ الخوف کوئی اسپیشل نماز نہیں ہے، یہ فرض نماز ہے، ٹھیک ہے۔ فرض نماز کو خوف کے ٹائم پہ یا پھر جب ڈر ہو کہ کسی کا حملہ ہے یا کہیں سے جو ہے، یہ انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یا پھر جو ہے جانوروں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو جب حملے کا ڈر ہو یا پھر آپ کو آن ٹوز رہنا ہے تو وہ ٹائم پہ نماز کیسی پڑھی جانی چاہیے، اس کا جو ہے فرض نماز کیسی پڑھی جانی چاہیے، اس کے جو ہے احکامات ہیں۔ اب یہ کیسے پڑھے جانے چاہیے؟ اب دیکھیے، اب سفر اور حضر کا تو ہم کو معلوم ہے کہ اگر سفر میں ہے تو جو ہے اس کے شارٹنڈ رکعت ہوں گے، جیسے ظہر کے 2 رکعت ہوں گے اور عصر کے 2 ہوں گے، فجر کے تو 2 ہی ہوتے ہیں، مغرب کے 3 ہوتے ہیں، عشاء کے جو ہے 2 رکعت ہوتے ہیں، تو پھر ان کو چھوٹے کر کے پڑھا۔ اور حضر میں جو ہے جب ٹریول نہیں کر رہے آپ، جب جو ہے پوری نماز پڑھنا ہے، تو یہ خوف کے ٹائم پہ بھی وہی ہوگا، یعنی اگر آپ اپنے سٹی میں ہیں تو پھر پوری پڑھیں گے، اگر کہیں باہر ہے تو پھر اس کو شارٹ ہینڈ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ صلاۃ الخوف جو ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام، یہ بھی دیکھیے اب خوف کے ٹائم پہ بھی باجماعت نماز ہو رہی ہے اور جب نماز چھوڑنے کا بالکل چانس نہیں ہے، تو جب کیا کریں گے، امام جو ہے، ایک جو بھی امام ہوں گے، پورے گروپ آف پیپل، سپوز 10 پیپل ہیں، تو پھر امام کے ساتھ جو ہے کیا ہوں گے، 5 ڈیوائڈ ہو جائیں گے، تو 5 ول بی ڈوئنگ پہرا، یا پھر 5 ول بی جو ہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جنگ چل رہی ہے میدان جنگ میں 5 لوگ، میں اگزامپل بول رہی ہوں، تو اگر 10 لوگ میں سے 5 ہے، 5 لڑائی کر رہے ہیں، تو 5 کیا کریں گے، امام کے ساتھ پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد
دوسری رکعت میں یہ 5 چلے جائیں گے، لڑیں گے، اور گھوڑے پر ہے، سوار ہے، پیدل ہے، جیسے بھی ہے وہ اپنے آدھی نماز کمپلیٹ کر لیں گے، اور باقی کے 5 جو ہے امام کے پیچھے کمپلیٹ کریں گے. تو یہ چاہے جنگ میں ہو یا پہرے پہ ہو، تو اس طرح آدھے اور امام کے ساتھ آدھی نماز کریں گے اور آدھی اپنی خود پوری کر لیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ ہوگی. اچھا، اب اگر حالات اتنے خراب ہے کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ امام کے ساتھ آدھے پڑھے جائیں، یعنی آدھے دے ہیو ٹو بی، یعنی پورے انوالومنٹ ضروری ہے، پورے 10 کی ضرورت ہے گراؤنڈ پہ، تو پھر ایسے حالت میں کیا کریں گے کہ جیسے ہے ویسی حالت میں، یعنی اگر جنگ میں ہے جنگ میں ہی نماز پڑھ لیں گے، اگر پیدل ہے تو پیدل، سوار ہے تو سوار، گھوڑے پہ تو گھوڑے پہ، اونٹ پہ تو اونٹ، جیسے بھی ہے وہ حالت میں جو ہے نماز پڑھ لیں گے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تم کو، یعنی ڈیورنگ تمہارے خوف کا ٹائم ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلنا ہے، اور رکبانا، یا سوار ہو کر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو نہ تھے تو تم جانتے ہیں. یعنی اب خوف کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر نارمل نماز پڑھو، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی. اب دیکھیے خوف کے ٹائم پر، جنگ کے ٹائم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نماز کا بتا رہے ہیں کہ ویسے ٹائم پر بھی ایکسکیوز نہیں ہے. تو پھر شاپنگ، میک اپ، گوسپ، دعوتیں، بازار، اس کے پیچھے کیا نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ سوچ کر دیکھیے. صلاۃ الخوف کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں میں آپ کو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو جنگ کے وقت 1 رکعت نماز پڑھائی، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا. پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آ گیا اور دوسرے حصے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا. پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی باقی یعنی 1 رکعت میدان جنگ میں الگ الگ پوری کری. یہ مسلم کی روایت ہے نا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوے کا جو ہے موقع تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نماز کی نیت باندھی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ایک حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا. پھر لشکر کے دوسرے حصے کو 2 رکعت نماز پڑھائی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اور لوگوں کی 2 رکعتیں ہو گئی. اور زیادہ خوف کی صورت میں جس حالت میں ممکن ہو اسی میں نماز ادا کرنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا اگر خطرہ زیادہ ہو تو پیدل یا سوار جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کرو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت لازواجہن، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے، فإن خرجنا پھر وہ نکل جائے، فلا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما فعلنا اس معاملے میں جو وہ کرے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، معروف بھلے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں پر عدت تو عورت کی کیا ہے 4 مہینے 10 دن ہے. لیکن اب اس میں کیا ہے ایک چیز یہ ہے کہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو 1 سال تک ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی بیوی کو 1 سال تک وہ آدمی کے جو گھر والے ہیں اس کو اس کے گھر سے نہ نکالے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تو کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ آیت پہلے اتری تھی، نازل ہوئی تھی، اور وہ جو آیت ہم ابھی تھوڑے دیر پہلے بیوہ کی عدت کے بارے میں پڑھے تھے 4 مہینے 10 دن، وہ بعد میں اتری ہو، تو وہ آیت کے بعد یہ آیت کا حکم کینسل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور 4 months 10 days جو ہے اس کی عدت ہے، 1 سال نہیں ہے. پہلے 1 سال تھی، بعد میں 4 مہینے 10 دن کر دیے. لیکن اس کا یہ بھی ایکسپلینیشن دیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی 1 سال تک اگر عورت جو ہے اپنے گھر میں یعنی اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کو باہر نہ نکالا جائے.
اور پھر اگر بیوہ خود اپنی عدت کے بعد یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور جانا چاہتی ہے، شفٹ ہونا چاہتی ہے یا پھر کچھ اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف فائدہ دینا ہے بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین یہ حق ہے تقوی کرنے والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہے کہ ان کا مہر ہے یا پھر ان کو گھر میں رکھنا ہے، دودھ پلانے والی ہے تو اس کی جو ہے خرچ اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی کتنا بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ جو ہے طلاق کے احکامات اور تمام چیزیں جو ہے بتا دی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 243 سے بنی اسرائیل کے کچھ پچھلے انبیاء کے یا پچھلی بنی اسرائیل کے قوم کے پچھلے جو لوگ تھے ان کے بارے میں جو ہے ان کے کچھ واقعات یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اب یہاں پر 243 سے لے کر ایک 245 تک، ٹھیک ہے، ایک پارٹ ہے، اینڈ 246 سے لے کر ایک واقعہ ہے۔ تو اب کچھ کے اوپینین میں 243 سے جو شروع ہو رہا ہے اینڈ آف پارے تک، یعنی سیکنڈ جز کے اینڈ تک، وچ از آیت نمبر 252، تو وہاں تک ایک ہی واقعہ ہے۔ لیکن کچھ مفسرین کے اس میں اوپینین میں یہاں پر 245 تک، آیت نمبر 245 تک یہ الگ واقعہ ہے، یہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اینڈ 246 آیت نمبر 246 سے یہ ایک الگ واقعہ ہے، یہ ایک کسی اور چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اللہ عالم۔ تو اس کے بارے میں 2 ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں۔ تو ایکچولی پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو کیا چیز ہے۔ اگر یہ ایک ہی واقعہ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی تو پوری سٹوری اور سب کچھ ہم نے کافی ڈیٹیل میں لیا، کہاں سے شروع ہوا کہاں سے ختم ہوا، سب کچھ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بہت دن تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن دھیرے دھیرے پھر ان لوگوں میں بگاڑ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہے پھر بت پرستی ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اب تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد ان کے پاس کوئی نہ کوئی نبی آتے اور توحید کے طرف بلاتے اور نیکی کا حکم دیتے، لیکن وہ پھر بھی اپنے گناہوں پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کے طور پر دشمنوں کو مسلط کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا الگ الگ عذاب دینے کا طریقہ ہوتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عذاب کے طور پر جس ٹائم کا جو ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان آیتوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ دشمنوں نے ان کی زمین پر قبضہ کیا اور بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کو بندی بنا لیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل سے جس کی بھی جنگ یا لڑائی ہوتی تھی تو وہ بنی اسرائیل سے جیت نہیں پاتے تھے، بنی اسرائیل ہی جیتتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، جو اصل تختیاں تھی تورات کی موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی تھی کوہ طور پر وہ تھی، اور تابوت تھا۔ تابوت جس کو عہد کا صندوق بھی کہتے تھے، تابوت جو ہے ایکچولی ایک باکس تھا، ٹھیک ہے، تابوت ایک باکس تھا جس کو عہد کا صندوق کہتے تھے، جس میں اس جو ہے کچھ چیزیں تھی، جیسے تورات کی تختیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بوٹل تھی جس میں من کے جو ہے کچھ ریمینز تھے۔ تو اس طرح ان کے پاس وہ تابوت تھا، تو وہ جنریشن آفٹر جنریشن موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، انہیرٹ کیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، وہ اپنی نافرمانیوں پر اڑے رہے، تو کسی بادشاہ نے، جس کا ذکر جو ہے یہاں پر نہیں ہے، تو کسی بادشاہ نے کوئی جنگ میں تابوت جو ہے بنی اسرائیل کے پاس سے لے لیا، اور تورات کی جو اوریجنل تختیاں تھی وہ بھی لے لی۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے پاس تورات نہیں رہی، تو کچھ لوگوں کو تورات حفظ تھی، وہی ان کے پاس رہی۔ کئی زمانے تک جو ہے اب ان کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ پھر ایک عورت تھی جو پریگننٹ تھی، اس کا شوہر جو ہے انہی جنگ میں مارا گیا تھا، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ
عورت جو پریگننٹ ہے شاید ایک نبی کو جنم دے گی، کیونکہ وہ لاوی نام کے قبیلے کی تھی جس میں نبوت آتی۔ اب وہ عورت خود بھی دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام سموئیل رکھا، اور وہ آگے جا کر نبی بنے۔ اب یہاں سے جو ہے جو واقعہ ہوتا ہے وہ آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک واقعہ ہے تو شاید ایک ہی ہے، لیکن اگر جو ہے یہ دو واقعے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا واقعہ ہے، تو اب یہ دوسرا اگر واقعہ ہے تو یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک ایریا تھا، ایک جگہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ جگہ ہے وہ اپنے فلسطین کے قریب کچھ تھی، کہیں شام کے قریب تھی، تو خیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کون سی جگہ تھی، کہاں تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ قوم تھی، ایک شہر میں رہتی تھی، وہاں پر جو ہے کوئی ایپیڈیمک پھیل گیا تھا، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ وہاں پر رہیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو وہاں سے نکل گئے۔ تو اب یہاں پر ہے آیت نمبر 243 سے، الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا یعنی غور کیا، الی الذین خرجوا، طرف ان لوگوں کے لیے جو نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اور وہ الوف، ہزاروں میں تھے، حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے۔ اب یہاں پر اگر دو الگ الگ واقعے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کیے، ان کے ایریے میں کیونکہ ایپیڈیمک پھیل گیا تھا تو وہ لوگ کیا کیے، موت سے بچنے کے لیے نکل گئے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن کے ڈر سے نکل گئے، اگر یہ ایک ہی واقعہ تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے اپنے شہر سے موت کے ڈر سے نکل گئے تو راستے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ مر گئے، یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے مر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہو جاؤ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ تو وہ مر گئے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے بھاگنے سے موت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی جو ہے حدیث میں ہے کہ جب وبا یعنی کوئی کنٹیجیس ڈیزیز یا کوئی جو ہے ایپیڈیمک ہو کسی جگہ پر، تو تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے بھاگو مت، اور جب کسی جگہ اس کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، یعنی جہاں پر بھی جو ہے ایپیڈیمک ہے اگر جہاں پر تم ہو وہاں سے بھاگو مت، کیونکہ تم اگر وہاں سے بھاگو گے تو دوسری جگہ اس بیماری کو لے جاؤ گے، اور اگر کہیں سنو کہ یہ بیماری ہے تو پھر وہاں تم جاؤ مت۔ اور پھر اگر وہاں سے بھاگ کر جاؤ گے تو کیا گارنٹی ہے کہ تم جو ہے موت سے بھاگ سکتے ہو اور بچ سکتے ہو؟ اور وہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں میں، اب بعض جگہ آتا ہے کہ 4000 تھے، بعض جگہ آتا ہے کہ 8000 تھے، بعض جگہ 80,000 اور 40,000 کے بھی جو ہے نمبرز آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ایکچولی وہ کتنے لوگ تھے۔ ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا ان کو، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 20 سال تک ویسے ہی رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، لیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے۔ اس کے پیچھے جو ہے یہ واقعہ آتا ہے کہ حزقیل نام کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، تو انہوں نے جب جو ہے دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ پورے کے پورے مرے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیسے جو ہے آپ زندہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو، اور وہ گزرے، دعا بھی کی، تو پھر کیا ہوا، یہ لوگ سارے زندہ ہو گئے۔ اب یہاں پر کیا ہے، مسلمان ہجرت کر کر مدینہ گئے۔ اب مدینہ میں کیا تھا، کوئی دشمن کا خوف جو ہے، ان کے حملے کا خوف تھا، دشمنوں کا حملہ تھا، تو ان کو ایک طرح سے تیاری کی جو ہے کیا جا رہا تھا، یعنی یہ واقعہ اب ان کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ لوگ
نہیں بچے، یعنی یہ لوگ کیا کیے، بھاگ گئے اور موت سے ڈر کر جو ہے جانا چاہے شہر چھوڑ کر، تو کیا موت سے بچے؟ نہیں بچے۔ تو اب تم لوگ بھی جو ہے اگر جہاد سے بھاگو گے، جہاد سے جو ہے منہ پھیرو گے، تو تم جو ہے جہاں موت تمہارے جو ہے نصیب میں ہے تو تمہیں آئے گی ہی آئے گی، تو جہاد سے جو ہے مت بھاگو۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے وقاتلو، اور جنگ کرو، سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وعلمو، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے دشمنوں کو فیس کرو، لڑو، جو تم سے لڑے ان سے تم بھاگو مت۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا۔ قرض حسنا کیا چیز ہے؟ قرض حسنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، چاہے وہ فقراء کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں جو ہے خرچ کیا جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی تقویت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے فی سبیل اللہ۔ اور خاص طور سے یہاں پر کیونکہ اب جنگ کی بات آئی ہے اور جنگ کے لیے نکلو گے تو مال کی ضرورت ہے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے گا؟ اس کو قرض حسنہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ قرض یہاں دیں گے اور اس کے ریٹرنز کہاں ملیں گے؟ آخرت میں ملیں گے۔ اور حسنہ حسن سے ہے، اور اب تک حسن کے جو ہے معنی آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، تو بیوٹیفلی دینا ہے، اچھے طریقے سے دینا ہے، اچھی نیت سے دینا ہے، اچھے مال سے دینا ہے، اچھے جذبے سے دینا ہے، دے کر احسان نہیں جتانا ہے، خوش دلی سے دینا ہے، بغیر ریٹرنز یا فائدے کو ایکسپیکٹ کرتے ہوئے دینا ہے، اور دکھاوے کے لیے نہیں دینا ہے۔ اور نارملی جب قرض دیتے ہیں تو جب دوسروں کو دیا جاتا ہے تو قرض کیسے دیا جاتا ہے؟ یعنی ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ریٹرنز جو ہے ہم کو، یعنی وہ قرض ہم کو تھوڑے دن میں واپس مل جائے گا۔ لیکن یہ قرض حسنہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، دین کے فائدے کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، اور یہ واپس کب ملے گا؟ اس کے ریٹرنز آخرت میں ہی جو ہے ملیں گے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ۔ تو جو دین کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ بڑھاتا ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے مال میں جو ہے نقصان ہو گیا، یا یہ نہیں کہ تمہارے مال میں کمی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ کیونکہ یوزولی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا مال جو ہے ختم ہو گیا تو کیسے، میرا مال کم ہو گیا تو کیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑھاتے ہیں اس کو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا برکت بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کے لیے اجر بھی لکھ دیتے ہیں۔ پھر فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو بڑھا دیتے ہیں اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، کئی گنا، یعنی بہت زیادہ۔ اور ایک جگہ آتا ہے 700 ٹائمز اور ایک جگہ آتا ہے بغیر حساب کے بھی۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں یا پھر تنگ کر دیتے ہیں کس کو؟ وَيَبْسُطُ، اور بڑھاتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ، اور اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں، وَيَبْسُطُ، اور بڑھاتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جو دنیا میں مال کی تنگی کی فکر نہیں کرتا اور آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی دے دیتے
دیتے ہیں اور اس کے لیے بے انتہا اجر بھی لکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے بھی ہیں اور گھٹاتے بھی ہیں, مطلب اللہ کے ہاتھ میں بڑھانا اور گھٹانا ہے. تو ہم اپنی مرضی سے مال خرچ کر کے بڑھاتے یا گھٹاتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوب بے انتہا مال دے یا پھر روک کر جو ہے تھوڑا سا مال دے. تو دین کے راہ میں یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی جب ہم سوچتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے, فوری آ کر دل میں ڈالتا ہے, ارے اگر خرچ کرو گے تو پھر تمہارا مال کم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور صحیح حدیث ہے کہ ہر روز صبح آسمانوں سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ دینے والوں کو اور دے اور روکنے والوں کا ضائع کر دے. اور اسپیشلی جو ہے یہاں پر دینے والوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو ہے دیتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر حلال کمائی سے ایک لقمہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اسے پالتا ہے جیسے بچھیرے کو, یعنی گھوڑے کے بچے کو. تو یعنی ہم اگر ایک چھوٹا اماؤنٹ اگر دین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے, اس کا اجر بڑھتے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم کو ہدایت دے اور نماز قائم کرنے والا بنائے اور تمام احکامات کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ کے اس کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد